یہ جاہلانہ فلسفہ ہے، جو قرآن میں ہے میں وہی کرتا ہوں. تو بہت ڈینجر ہے، تو دین کے اندر بگاڑ پیدا کرا. ایسا اگر آپ بولیں گے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں میں وہی کرتا ہوں، تو پوری 1400 سال کی تاریخ میں جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، جتنے علماء پیدا ہوئے، جتنے محدثین پیدا ہوئے، جتنے محققین پیدا ہوئے، پوروں کی سیرت کو گڑھا کھود کے ان کی کتابیں گاڑ دینا پڑتا پورا. 1400 سال کی تاریخ بھائی. اچھا آپ جان دو بھائی، یہ نالائق لوگ نہ امام اعظم، نہ غوث اعظم کو مانتے ہیں، نہ یہ غریب نواز کو مانتے ہیں، نہ یہ بندہ نواز کو مانتے ہیں، مگر جن کو مانتے ہیں ان کی بات سن لو. سدھی پیٹ والوں میری بات سن لو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. امام بخاری کی بارگاہ میں چلو. امام بخاری نے جو حدیث جمع کی ہے جس کتاب کے اندر، اس کتاب کو بخاری شریف کہتے ہیں. اس کتاب کے تعلق سے یہ فرمایا گیا، مسئلے کو سنو مولانا، اے اللہ کے بندو مسئلے کو سنو. امام بخاری نے جو کتاب کے اندر احادیث کو جمع کیا، 10,000 سے زیادہ حدیث جس کتاب کے اندر موجود ہو، اس کتاب کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ کتاب بخاری شریف جس کا نام ہے، اس کو اگر کسی کشتی میں رکھ دو اور اگر وہ کشتی نکل چلے پانی میں اور اس دریا میں، اس سمندر میں اگر طوفان آ جائے تو وہ کشتی کو دھکا نہیں لگا سکتا، کیونکہ بخاری شریف وہ کتاب ہے جہاں رکھ دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. اس کشتی کی اللہ بخاری کی وجہ سے حفاظت فرماتا ہے، وہ کشتی نہیں ڈوبیں گی. فرمائے جس گھر میں بخاری ہو، فرماتے اس گھر پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، زوال نہیں آئے گا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. فرما رہے ہو گھر کے اوپر جس میں بخاری ہو. ایسی کتاب ہے بخاری. اب ذرا سنو یہ بخاری کے تعلق سے اس کا تعارف بھی سن لو اور حقیقت سے ایمان کو بتاؤ. بھائی تم غوث اعظم کو نہیں مان رہے، بندہ نواز کو نہیں مان رہے، مگر یہ مسئلہ سنو. سرکار امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بخاری شریف میں حدیث کو جمع کرتے، ایک ایک حدیث 10,000 سے زائد حدیثیں جمع کرے. کتنے؟ 10,000 سے زائد حدیثیں بخاری کے اندر، 10,000 سے زائد. اور جب امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کا جب ان کا سلسلہ چل رہا تھا، تو ہر حدیث کو جمع کرنے سے پہلے امام بخاری ایک غسل کرتے تھے. ہر حدیث سے پہلے ایک غسل، ہر حدیث سے پہلے ایک نیا وضو، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل نماز. ہر حدیث کو جمع کرنے سے پہلے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے وہ کتاب کے اندر حدیث لکھتے. ایک ہی حدیث لکھتے، بند کرتے، اب دوسری حدیث لکھنا، جا کے پھر دوسرا غسل، پھر دوسرا وضو، پھر دوسری 2 رکعت، پھر اس کے بعد پھر ریاض الجنہ میں بیٹھ کے، ادھر ادھر بیٹھ کے بھی نہیں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے پھر وہ حدیث اور ایک تحریر کرتے. 2 حدیث ہو گئے، اب تیسری حدیث لکھنا ہے، پھر غسل، پھر وضو، پھر 2 رکعت، پھر ریاض الجنہ، پھر حدیث. اب یہ تو امام بخاری کی بات ہے نا بھائی. اور امام بخاری پہ خالی سنی متفق نہیں ہے، بازو والے بھی متفق ہے، پیچھے والے بھی متفق ہے. امام بخاری پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا. چلو امام بخاری یہ عمل کہاں سے لائے؟ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کرنا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، ہر حدیث بخاری میں لکھنے سے پہلے ریاض الجنہ میں بیٹھنا، وہیں بیٹھ کے لکھنا. یہ کہاں سے لائے؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی؟ ذرا بتاؤ نا بھائی، ہم بھی تو ہیں. جاہلو، یہ نہیں پوچھا جائے گا. ایسا کرنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا. فرض ہے کہ واجب ہے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ پوچھا جائے گا امام بخاری نے ایسا حدیث لکھنے سے پہلے کیوں کیا؟ تو فرمایا اس لیے کیا، اللہ نے کہا مصطفیٰ سے محبت کرو.
کہا یہ میری محبت کا تقاضا ہے، میرے نبی کا ایک ایک قول لکھنے سے پہلے اپنے جسم کو بھی پاک کر رہا ہوں، وضو کر کے اپنے منہ کو بھی پاک کر رہا ہوں، اور اب ریاض الجنہ میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں کیونکہ کائنات کی یہ سب سے زیادہ پاک و معزز جگہ ہے، اور 2 رکعت نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ قول کسی عام انسان کا نہیں، یہ وہ قول ہے زبان مصطفیٰ کی تھی، حکم رب ذوالجلال کا تھا۔